بنا کر حضرت عثمان کو بھیجتے کہ ان کو جا کر بتاؤ ہم جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم تو صرف بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے عمرے کے لیے سے آئے. سیدنا عثمان غنی وہاں پر جاتے ان کو سمجھاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں عثمان ہم تمہارے نبی کو نہیں آنے دیں گے, اگر تمہیں طواف کرنا طواف کر لو. سیدنا عثمان غنی بولتے ہیں کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کے بغیر طواف نہیں کروں, حالانکہ بیت اللہ شریف کے پاس موجود ہے, چاہتے تو طواف کر لیتے, کوئی روکنے والا نہیں تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, لیکن نہیں. اب وہاں پر صحابہ کرام بولتے خوش ہوتے کہ عثمان تو جو خوش رنگی میں کہ وہاں طواف کر رہے ہوں گے, صحیح کر رہے ہوں گے, زمزم پیے ہوں گے, تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا. یہودوں کو کامل یقین تھا, اعتماد حضرت عثمان پر کہ میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا, اور حضرت عثمان کے بھی یہی حال ہے وہاں پر, تو اس کو اجازت مل رہی ہے کہ طواف کر لو, صحیح کر لو, عمرہ کر لو اور احرام اتار لو. آپ فرماتے کہ نہیں میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کروں. اسی بحث کے اندر بات طویل ہو جاتی ہے اور سیدنا عثمان غنی کو آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے, تو وہاں پر جو ہے قافلے کے اندر شور مچ جاتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں نے شہید کر دیا ہے, یہ فور ہو جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ببول کا جو درخت ہوتا ہے اس کی جلوہ فروز ہوتا ہے اور صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی حاضر سے مجھ سے بیعت کریں کہ جسم میں جب تک خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. تمام صحابہ کرام فردن آ کر حضور سے بیعت لے رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے جب تک ہمارے جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے. سب نے بیعت کر لی, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا موجود نہیں ہے. اب شعر کیا مطلب ہے کہ عثمان غنی شہید ہو گئے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ اور یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, میں عثمان کی طرف سے خود بیعت لیتا ہوں. تو حضور علیہ السلام کا حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ عثمان ابھی زندہ ہے. اگر مر جاتے تو اللہ کے رسول بیعت کیوں لیتے, قدموں سے بیعت نہیں جاتی ہے نہیں, بلکہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ میرا عثمان ابھی زندہ ہے, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے خود بیعت لی اور فرمایا کہ ایک ہاتھ اللہ کے رسول کا, دوسرا میرے عثمان کا ہاتھ کو عثمان کی طرف سے خود بیعت لیتا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سب سے افضل بیعت ہمارے درگاہ حضرت عثمان کی تھی, کیونکہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی تھی, لیکن عثمان نے نبی کے ہاتھ سے بیعت کی اور نبی کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں سے کئی درجے بہتر ہے. اسی طرح حضرت السلام کی ظاہری مثال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے مسلمانوں کے. آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے, تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ نے 6 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو منتخب فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو بھی خلیفہ مقرر کر لیں, اور ان 6 کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. تو جتنے بھی باقی جو صحابہ کرام تھے 6 میں سے ایک عثمان غنی بھی ہے, باقی 5 دوسرے صحابہ جن میں حضرت علی بھی تھے, حضرت طلحہ بھی تھے, تو سب نے ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہوتے رہے اور یہاں تک کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا, مسلمانوں کے خلیفہ چن لیا گیا اور پھر سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لے لی آپ کے خلاف. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت رہا مسلمانوں کے لیے ابتدائی دور میں تو بہت اچھا رہا, اور یہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے, سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں چلتا رہا, سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں کتنی فتوحات ہم نے آپ کو بیان کیے. بالکل اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی بے شمار فتوحات, بے شمار ممالک جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے, حتیٰ کہ کابل سے لے کر مراکش تک مسلمانوں کی سلطنت, اتنی بڑی سلطنت. کابل جو افغانستان میں ہمارے پیچھے ہی ہے, وہاں سے لے کر مراکش تک مسلمانوں کی, افریقہ تک میں جو ہے افریقہ تک مسلمان اسلام پہنچ چکا تھا, اتنی بڑی ریاست ہو گئی تھی مسلمانوں کی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بلادوں کے اندر, تمام بلاد اسلامیہ کے اندر مختلف گورنر جو ہے مقرر فرمائے. تو شروع کے 6 سال تو بہت اچھے گزرے آپ, لیکن آخری 6 سالوں میں جو ہے آپ کا جو دور خلافت تھا وہ شورشوں اور بغاوت کا دور رہا. آپ کے خلاف مختلف قسم کی بغاوتیں جو ہے وہ سر اٹھاتی رہی, اور ان بغاوتوں کے اندر جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ یہودیوں کا ہاتھ تھا. عبداللہ بن سبا جب یہودی مسلمان ہوا
اور اس کے مسلمان ہونے کا مقصد ہی ہے کہ مسلمانوں کی قوت کو ختم کر دیا جائے. مسلمانوں کا جو اتحاد ہے جس کی وجہ سے وہ حکومت کرتے اس اتحاد کو پارا پارا کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو کوئی شیعان علی بن گیا, کوئی شیعان عثمان بن گیا, کوئی علی کا چاہنے والا بن گیا, کوئی عثمان کا چاہنے والا بن گیا, کوئی میرے معاویہ کا چاہنے, یہ ایک ہی گروپ تھا لیکن آپس میں لڑانے کے لیے وہ ان کے چاہنے والے بن گئے. کوئی بولے کہ عثمان کو برا بلا کہیں گے تو اس کو مار دیں گے, اس کو برا بلا کہیں گے اس کو مار دیں گے. تو یہ ڈپلومیسی شروع ہو گئی تاکہ مسلمانوں کی جو طاقت یا قوت ہے وہ کم کی جا سکے. پھر اس کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ گورنروں کو معزول کر کے نئے گورنر مقرر کیے. تو ظاہر سی بات ہے آپ نے جو گورنر مقرر کیے تھے وہ تو لوگوں کی اصلاح کے لیے کیے تھے نا. لیکن اگر کوئی شخص جا کے غلط کام کرنے لگے تو اس کا سیدنا عثمان غنی کا کیا قصور ہے؟ تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو آپ نے ایک شخص کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا, آپ کا مقصد اچھا تھا لیکن اس شخص نے جا کر وہاں پر برے کام کرنا شروع کر دیے, لوگوں کو ستانا شروع کر دیا. لوگوں نے اس کی شکایت آپ کی بارگاہ میں کی تو آپ نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تم سدھر جاؤ, برے کام چھوڑ دو. تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ گورنر سدھر جاتا, لیکن اس خبیث نے کیا کیا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اس شخص نے کیا کہا کہ وہ جو حضرات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے تھے شکایت لے کر, جب وہ واپس لوٹتے تو ان کو پٹائی لگواتا کہ تم میری شکایت کرنے گئے تھے, بلکہ ان کو قتل بھی کروا دیا کرتا. تو اس وجہ سے لوگ کافی برہم ہوئے کہ سیدنا عثمان غنی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے اور ایک ظالم شخص کو ہمارے پر گورنر بنایا ہوا. حتیٰ کہ مصریوں کا ایک بہت بڑا گروپ تقریباً 700 افراد کی تعداد میں وہ مدینہ منورہ آتا ہے. مدینہ منورہ آنے کے بعد جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہوتے ہیں ان سے میٹنگ ہوتی ہے, ان کو بتاتے کہ نہیں سمجھ ہمارا گورنر ہم پر ظلم کرتا ہے تو آپ سیدنا عثمان غنی سے سفارش کریں, اس گورنر کو معزول کریں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سفارش آتی ہے تو آپ بتاتے کہ ٹھیک ہے میں اس کو معزول کرتا ہوں اور یہ مصر والے جس کو چاہے گورنر بناتے میں اس کی تقرری کر دیتا ہوں. تو ان لوگوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے صاحبزادے محمد بن ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنانے کا, اپنا گورنر بنانے کو کہا, ان کو ہمارا گورنر مقرر کر دیں. آپ نے ان کا تقرر نامہ جاری کر دیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے محمد بن ابی بکر صدیق, ابوبکر صدیق کے صاحبزادے ہیں, وہ ان مصریوں کے ساتھ اور کچھ انصار صحابہ اور مہاجرین کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ابھی وہ مصر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو غلام جو ہے وہ دوڑتا ہوا نظر آتا ہے, اڑنے کے اوپر تیزی سے بہت دوڑنا ہوتا ہے تو ان کو تشویش ہوتی ہے شخص کہاں جا رہا ہے. اس کو پکڑتے ہیں, اس کی مشق میں سے ایک خط برآمد ہوتا ہے. اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہنچے ان کا سر قلم کر دینا. اور وہ خط کس کی طرف سے ہوتا ہے, اس کے اندر مہر لگی ہوئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی. اور وہ سب بڑے حیران و پریشان ہوتے کہ وہاں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھی تو جس کو خلیفہ مقرر کرو میں اس کو تقرر نامہ جاری کر دیتا ہوں, اور ہمارے پیچھے جو وہ ہمارے قتل کا خطرہ والا کر رہا ہے کہ اس کو جا کے جو جب یہ پہنچے تو قتل کر دینا. سب بڑے برہم ہوتے دوبارہ واپس مدینے آتے, حضرت علی کو وقت دکھاتے, حضرت زبیر کو وقت دکھاتے, حضرت عائشہ کو وقت دکھاتے. تو حضرت سب لوگ بڑے حیران و پریشان ہوتے یہ کیا کیا آپ نے, یہ تو غلط بات ہے. یہاں پر آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کو ہی گورنر بنائیں گے جس کو آپ کہو گے, اور جب اس کو گورنر بنا کے تو بعد میں ہمارے قتل کا حکم جاری کر دیا کہ ان سب کو قتل کر دینا. وہ خود سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں لے کر علی جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین یہ غلام آپ کا ہے, آپ فرماتے ہیں ہاں میرا غلام. کہتے کہ اونٹنی آپ کی ہے, آپ فرماتے ہیں میری اونٹنی ہے. پھر وہ خط دکھاتے خط آپ کا ہے, بولتے رہے یہ خط تو میرا نہیں ہے, لہٰذا میں نے لکھا تھا, میں نے لکھنے کا حکم دیا. پھر فرماتے کہ مہر آپ کی, بولتے ہیں مہر بھی میری ہے. اور سب بولتے کہ یہ خط غلام بھی آپ کا ہے, اونٹنی بھی آپ کی ہے, مہر بھی آپ کی ہے, پھر خط آپ نے کیسے نہیں لکھا؟ آپ قسم کھا کے بولتے نہ خط میں نے لکھوایا ہے نہ لکھنے دیا ہے, لکھنے کا حکم دیا. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کا جو منشی مروان تھا اس نے شرارت کی ہوتی ہے, اس نے وہ خط لکھا ہوتا ہے کیونکہ امیر المؤمنین کی مہر بھی اس کے پاس ہوتی تھی, مہر لگا کے اس نے بھیج دیا. جب ان مصریوں کو یہ پتا چلا تو وہ کہنے لگے کہ مروان کو ہمارے حوالے کیا جائے. مروان نے اتنی بڑی سازش کی ہمارے خلاف. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ کی بصیرت, آپ نے کہا کہ اس وقت جتنے بھی گورنر ہیں مسلمانوں کے زیادہ تر وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں,
اگر میں نے مروان کو ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ مروان بھی امیہ خاندان سے ہے، یہ مروان کو قتل کر دیں گے تو وہاں میرے سارے گورنر جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہم اس کے قصاص لیں گے۔ تو آپ نے جنگ کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی آپس میں جنگ کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تھوڑا پسپیس سے کام کیا۔ لیکن اس بات پر محمد بن ابی بکر اور مصریوں کو جو باغی بنے تھے ان سب کو بڑا غصہ آیا کہ آپ تو ہمارا مجرم، اس کو ہمارے حوالے نہیں کر رہا، اور ان لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، اور 40 دن میں ایسا محاصرہ رہا کہ پانی جو ہے وہ آپ کا بند کر دیا گیا۔ آپ کے گھر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں آ سکتی، حتیٰ کہ آپ جو ہے وہ مسجد میں بھی تشریف نہیں لے جا سکتے تھے۔ تو آپ جو ہے ایک دن کھڑے ہوئے اپنے گھر کی جو بالکنی جس کے اوپر، اور باغیوں سے کہا کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہے کوئی جو جنت کے گھر کے بدلے میں یہاں اللہ کا گھر بنائے، تو میں نے یہ جگہ خرید کر اللہ کے گھر کی وقت کی تو بولا ہاں کہ معلوم ہے۔ پھر کہا کہ یہ تمہیں معلوم نہیں کہ ایک کنواں تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کون اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، تو میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف